السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، یہ روایت من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ والی یہ تعویذ کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ جی شرک اس کو کہہ سکتے ہیں۔ محترم بھائی، ہم نے اس کے متعلق اس گروپ کے اندر کئی دفعہ جواب دیا ہے۔ ممکن ہے میرے خیال میں گزشتہ جب سوالات کے جواب دیے تھے لاسٹ ٹائم، اس وقت بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی تعویذ ثابت نہیں ہے، اور میں نے ساتھ یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبد المنان محدث نور پوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے تعویذ قرآنی ہو ہاں حدیثی ہو، تعویذ غیر قرآنی ہو ہاں غیر حدیثی ہو، ثابت نہیں ہے۔ اب باقی شرک والی بات کہ جس میں تعویذ کو شرک قرار دیا گیا، ان لفظوں کے ساتھ کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، یہ ایک روایت مسند احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ موجود ہے 17404، اور ابن حبان مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ جو آدمی کوئی تمیمہ سے مراد ہے منکا وہ لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے پورا نہ کرے، یعنی جس مقصد کے لیے اس نے وہ لٹکایا ہے اس کا وہ مقصد پورا نہ ہو، مطلب یہ ہے۔ اور جو وضع جو ہے وہ ایک سفید دھاگا ہے، کہتے ہیں جی جو اس کو لٹکائے تو اللہ اسے سکون میں نہ رکھے۔ یہ ایک روایت ہے، یہ مرفوع روایت ہے، تو اس روایت کی سند اللہ کے فضل سے حسن ہے، بلکہ امام حاکم ذابی نے تو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ بھائی روایت جو ہے اس کو سامنے رکھ لیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تعویذ لٹکانا، گلے میں ڈالنا وغیرہ یہ عمل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، شریعت اس کو پسند نہیں فرماتی۔ تو اس لیے یہ بھائی ایسے کام سے بچنا یہی بہتر اور درست ہے، بچیں۔ باقی اس کے متعلق کچھ اور روایات بھی پیش کی جاتی ہیں جن کے اندر کلام ہے، اسی لیے میں جان بوجھ کے ان کو بیان نہیں کر رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔